نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ صدقے سے ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بیماریوں کا علاج صدقہ ہے۔ میں تو کہوں گی کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، اگر تم بغیر بیماریوں بغیر آزمائشوں کے اونچا درجہ دے تو تجھے کسی نے پوچھنا ہے۔ ابن قیم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ ساری زندگی عافیت میں رہتے ہیں، قبر میں بھی عافیت میں رہیں گے اور آخرت میں بھی عافیت سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر معمولی سی پریشانی آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، دوائی ضرور لیا کریں، علاج کروایا کریں۔ یہ سنت ہے لیکن حرام چیز سے علاج نہیں۔ حدیث کہتی تم دوائی لیا کرو لیکن حرام چیز کی دوائی نہ لیا کرو، یعنی ایسی چیز جس میں حرام چیز ڈالی گئی ہو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس چیز میں شفا نہیں رکھی جس کو حرام کہتے ہیں، اس میں شفا نہیں رکھی، لیکن علاج جہاں آپ دوڑ کر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیے، منع نہیں ہے، وہاں ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ جہاں صبح شام 2-4 ٹیبلٹ کھاتے ہو وہاں صدقہ بھی کیا کرو، یہ اس سے زیادہ قیمتی کیپسول ہے، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے پر زخم بن گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ ملی۔ حدیث پڑھتے پڑھتے سامنے حدیث آ گئی صدقے کے ساتھ اپنی بیماریوں کا علاج کرواؤ۔ علاج سب چھوڑ کر سیدھے مسجد میں پہنچے، مسجد میں پانی کا سسٹم بنوایا، لوگ ٹھنڈا پانی پئیں۔ کہتے ہیں پوری زندگی اس دن کے بعد چہرے پر کوئی چیز نہیں ہوئی۔ صدقے سے جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ یہی وجہ عورتیں صرف اس بات پر صدقہ دیا کرتی تھیں کہ اگر صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے تو پھر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ بیٹا اگر نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ صدقہ کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، روحانی بیماری اور ایمانی بیماری ہے۔ صدقے سے بیماری دور ہوتی ہے اور بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص کی والدہ بیمار ہو گئی، پتہ چلا کہ ICU کی وارڈ میں ہیں، بے ہوش ہیں، ہوش کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں۔ اب بیٹا اپنے آفس سے چھٹی لے کر نکلنے لگا کہ ایک بلی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، بلی بیچاری بلبلا رہی تھی، گرمی کا موسم ہے۔ اس نے کہا باقی کام میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ نیکی کروں گا۔ اسٹور پر گیا، دودھ لیا اور بلی کو ڈالا، ہاسپٹل پہنچا، ڈاکٹر سے پوچھا ماں کہاں ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا دوسری وارڈ میں آپ کی والدہ کو شفٹ کیا گیا ہے۔ اس نے مذاق سمجھا کہ ایکسپائر ہو گئی ہوگی، ICU وارڈ میں سے کیسے دوسری وارڈ میں کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ خیر وہاں پہنچا تو ماں ہوش میں تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا ماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک بلی دعا کر رہی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی، میں ہوش میں ہوں، یہاں انہوں نے منتقل کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، اجر ہے، کتا حالانکہ پلید ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے پانی پلایا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر آپ ایک انسان کو پانی پلا دیں جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین ہے، اگر ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے معاف کر دیا تو کیا انسان کو پانی پلانے سے بخشش نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کو لازمی شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔